بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب اشک تنہائی، 7واں باب، پھٹے ہوئے انار۔ محمد کا کام اچھا خاصا چل نکلا تھا، اتنا زیادہ کہ اس کے دوستوں کو ہمارے گھر میں آنے جانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ بعض اوقات ایک گاہک کے آنے کے بعد جانے میں 2 گھنٹے لگ جاتے۔ میں ان کے لیے چائے لے جاتی اور سنتی کہ محمد کی زبان سے پھول جھڑ رہے ہوتے تھے۔ وہ خوش گفتار اور ہنسمکھ تھا، اس کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ آج حبیب محاذ پر تھے اور میں محاذ کے پیچھے رہ کر دوسرے جہادی کاموں میں مصروف تھی، اور محمد بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ محمد آغا بن گیا تھا۔ اس دن جب وہ غصے اور رنج کی ملی جلی کیفیت میں گھر آیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنا سر زانوؤں پر رکھ کر بیٹھ گیا تو میں اس وقت خشک میوہ جات کے پیکٹ ادھر ادھر کرنے میں مصروف تھی۔ کنگھیوں سے میرا دھیان اس کی طرف گیا اور ہاتھ کام میں مشغول تھے۔ میں نے سوچا شاید کسی گاہک کا کپڑا اس سے خراب ہو گیا ہے۔ یہ بعید تو تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا اس کے حواس تھوڑی دیر تک بحال ہو جائیں، بلکہ وہ پرسکون ہو جائے تو بات کروں گی، لیکن میرے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ ظہر کے بعد قریب کا وقت تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں اس کی طرف بڑھنے کے لیے ایک قدم اٹھاتی لیکن پھر پیچھے کھینچ لیتی۔ میں نے دیواری گھڑی پر دیکھا تو اذان میں زیادہ وقت باقی نہ بچا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس سے تفصیل پوچھی تو وہ مسجد کے بہانے گھر سے باہر چلا جائے گا۔ میں باورچی خانے میں جا کر پانی کا ایک گلاس بھر لائی اور اسے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میرا سایہ اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ اسے وہاں میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے اپنا سر ہاتھوں سے اٹھایا اور اوپر دیکھنے لگا۔ اس نے سماجت کے انداز میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کی پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ میں آرام سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا، میں تو سوچ رہی تھی کہ تم مرد بن چکے ہو محمد آغا۔ وہ اپنی انگلی اپنے زانو پر پھیر رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی خیالی دائرہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ منتظر ہے کہ میں بات شروع کروں، یا شاید یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی گرہ میرے ہاتھوں کھل جائے گی اور اسے میری ضرورت ہے۔ اس نے اپنے منہ کا پانی نگلتے ہوئے پوچھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا کیا ہوا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس نے اپنی سیدھی ٹانگ ذرا پھیلاتے ہوئے ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالا اور ایک چیز باہر نکالی۔ وہ اس کا شناختی کارڈ تھا۔ میں نے خود صبح کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جانا چاہتا ہے۔ میں نے بھی منع نہ کیا۔ یہ میرے خدا کی طرف سے تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس جگہ سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنا شناختی کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کہتے ہیں کہ تم بچے ہو۔ ماں، میں کوئی بچہ ہوں؟ انہوں نے شناختی کارڈ پر میری عمر دیکھ کر کہہ دیا کہ تم ابھی بچے ہو۔ ماں، جس کسی کی بھی عمر کم ہو کیا وہ بچہ ہوتا ہے؟ میں دانتوں سے اسے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی، پھر اس سے کہا، جس نے بھی ایسا کہا غلط کہا۔ اٹھو، میں خود تمہیں لے کر جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا کہتے ہیں۔ میں نے موٹی جرابیں پہنی، مکنا اوڑھا، اپنے لباس کے کفن کے بٹن مضبوطی سے بند کیے، سر پر چادر کی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے درست کی۔ جب تک ہم سڑک پر پہنچتے اذان کی آواز بلند ہونے لگی۔ ہم آپس میں کوئی بات کیے بغیر مسجد کی طرف مڑ گئے۔ محمد بے چین تھا، کہنے لگا، ماں، میں نماز کے بعد فوراً باہر جاؤں گا، آپ بھی مطمئن؟ میں نے کہا، مطمئن رہو، میرے بچے وہ بھی نماز کے وقت اپنا کام موقوف کر کے رو بقبلہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے اپنے کام پر واپس نہیں جاتے۔ میں نے چادر کا کونا سمیٹا اور بسم اللہ کہتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی۔ دوسری نماز کے سلام کے بعد تھوڑی سی تعقیبات پڑھیں۔ میں جانتی تھی کہ محمد کا دل اس کے بس میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدایا ہمیں اپنے لیے اور اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے پسند فرما۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمسائے خاتون نے بلایا بھی، اشرف سادات نے، اتنی جلدی کہاں؟ لیکن میں نے کہا، مجھے ایک کام ہے، بعد ظہر بھولنا مت، مرکزی جہاد سے انہوں نے آج کپڑا بھیجنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے سوال و جواب کے لیے زیادہ نہ رکی۔ محمد کچھ فاصلے سے
عورتوں والے دروازے پر کھڑا تھا اور مسلسل اپنے سر کی پشت پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اپنے کالر کو درست کر رہا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا لی تاکہ جلدی اس تک پہنچ جاؤں۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ میری طرف بڑھا اور سلام کیا۔ میں نے اسے جواب دیا۔ راستہ چلتے ہوئے میں نے اس کی طرف رک کر کے پوچھا، ماں کی جان، تم بہت اچھے ہو کہ ہر نماز کے لیے مسجد میں آتے ہو۔ البتہ میرا خیال ہے کہ صبح کے وقت آنا زیادہ پربرکت ثابت ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کہاں وہ نماز جو انسان اپنے گھر میں پڑھے اور کہاں وہ نماز جو خدا کے گھر میں پڑھے۔ اس کی چھٹی حص نے اسے خبردار کر دیا کہ میں اس کا دھیان بٹانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے سر کو حرکت دی، گویا کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات درست ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پریشان ہے اور جب تک اسے چین نہیں آ جاتا تب تک منہ سے کچھ نہیں بولے گا کہ ہم کسی اور موضوع پر بات کر سکیں۔ ہم بسیجی مرکز کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے کے سامنے ایک دو جوان کھڑے تھے۔ انہوں نے تعجب سے مجھے دیکھا۔ وہ اس میں حق بجانب تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس دن تک کتنی خواتین اس مردانہ دروازے سے آئی گئی ہوں۔ میں نے اپنا چہرہ مزید ڈھانپ لیا اور محمد کے ساتھ اندر چلی گئی۔ میں نے اس کی طرف رک کر کے کہا، اس کے پاس چلتے ہیں جس نے تم سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ تم نہیں جا سکتے۔ ایک جوان تقریباً 30-35 سال کا تھا اور اس کے بال اور داڑھی کالی تھی۔ اس کے چہرے سے خستگی ٹپک رہی تھی اور وہ اپنے ساتھ کھڑے ساتھی کو بتا رہا تھا کہ صبح سے اس نے اتنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ اب تھک چکا ہے۔ میں نے ایک لحظے کے لیے سوچا کہ ایسا لگتا ہے یہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے اور کم عمر، جو ایک سادہ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جس کی سطح کاغذوں اور قدموں سے بھری ہوئی تھی اور اس پر ایک جگہ پانی کا اور 2 گلاس پڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو دونوں اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئے۔ میں نے محمد کا شناختی کارڈ میز پر رکھا اور کہا، اگر کوئی اسلام کا محافظ بننا چاہتا ہے تو تم اسے رد کر رہے ہو۔ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا اور محمد کو انہوں نے پہچان لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بات ہوا میں ہی اڑ جائے۔ میں نے مزید کہا، یہ بچہ آپ سے امید لگا کر آیا تھا اور تو اسے کچھ نہیں چاہیے، فقط اتنا ہی چاہتا ہے کہ اس کا نام بسیج کے لیے درج کر لیا جائے۔ آپ اس کا قد کارڈ دیکھیں، کیا یہ محاذ پر جانے کا قابل ہے؟ میں خود چاہتی ہوں کہ یہ جائے۔ کیا وہاں یہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ میرا بیٹا بچہ نہیں ہے، میں جو اس کی ماں ہوں خود کہہ رہی ہوں کہ اب آپ اس کا نام لکھیں اور اس کا دل خوش ہونے دیں کہ امام کی سپاہیوں میں اس کی جگہ بھی ہے اور اس کا نام بھی موجود ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے اس کے شناختی کارڈ کو میز پر اس خاکی لباس میں ملبوس اس جوان کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور زیر لب کہنے لگا، استغفر اللہ، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اب اس سے بڑوں کے نام بھی ہمیں لکھنے پڑیں گے تاکہ ان کے گھر والوں کو جواب دے سکیں۔ اب کلاں اگر اس باپ کا یہاں آ کر ہم پر ناراض ہوتا ہے کہ یہ تو بچہ تھا، اس نے کہہ دیا تو آپ لوگوں نے فارم دیا ہی کیوں؟ اس نے کہا تو آپ نے قبول کیوں کر لیا؟ تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ آپ جانتی تو ہیں کہ یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ آپ اس کا قد نہ دیکھیں، یہ بچہ ہے، ابھی زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہوگا۔ آپ کیوں اس کی باتوں میں آ گئی ہیں؟ یہ بچہ جذباتی ہے، ورنہ اس سے 5 میٹر کے فاصلے پر گولی گرے تو یہ 50 میٹر تک دوڑتے چلے جائیں۔ کیا یہ توپ اور ٹینک کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی پلاسٹک کی کالی تسبیح کے دانوں کو جلدی انگلیوں سے گھما رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ اب میں نے آپ کی 13 سالہ بچے کو رد کر دیا اور اسے فارم نہیں دیا ہے تو آپ ناراض ہو رہی ہیں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ آخر کیا کریں۔ اس نے یہ کہہ کر تسبیح میز پر رکھی اور اپنی کرسی سے ٹیک لگا لی۔ میں نے کہا، آپ نے سنا ہے نا کہ امام حسین اسلام کی فوج میں ایک 13 سالہ سپاہی بھی تھا؟ کیا آپ نے کبھی حضرت قاسم کے مصائب نہیں سنے؟ مجھے دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں، میں اپنی اور اپنے بچے کی بات کر رہی ہوں۔ محمد جو میرے ساتھ سر نیچے نوڑائے مظلومی کی حالت میں کھڑا تھا، میں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بچہ امام خمینی کا فدائی ہے۔ میرا یہی ایک بڑا بیٹا ہے، دوسرا چھوٹا ہے، ورنہ اسے بھی لے آتی۔ ہم خواتین جنگ پر نہیں جا سکتے، اس لیے ہمیں گھروں پر رہنا پڑتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے بچوں کو بھی گود میں لے کر بیٹھ جائیں اور انہیں محاذ پر نہ بھیجیں کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، تو پھر آپ خود ہی بتائیں کہ جنگ کا کیا ہوگا؟ کون لڑے گا جنگ؟
اسے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا قد کاٹ چھوٹا ہے، فی الحال آپ اسے اپنے پاس رہنے کی اجازت تو دیں تاکہ آہستہ آہستہ سیکھ جائے اور ٹریننگ حاصل کرے، بعد میں دیکھ لیں گے جو خدا نے چاہا۔ میں سچ کہہ رہی تھی، اس دن تک جو کچھ خدا نے چاہا تھا میں بھی اس کی رضا پر راضی اور سر تسلیم خم کیے رہی تھی۔ اس بسیجی جوان نے اپنے سر ہلاتے ہوئے کہا، کل کو ایسا نہ ہو کہ اس کے بابا آ جائیں اور کہیں کہ میرے بچے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ مطمئن رہیں، اس کے بابا خود ہمیشہ سے محاذ پر ہیں، حاج ابیب معماریان معمار ہیں، کیا آپ نے ان کا نام نہیں سنا؟ وہاں وہ تعمیراتی کام انجام دیتے ہیں، اس بار بھی وہ وہاں مجاہدین کے لیے حمام اور بیت الخلاء تعمیر کرنے گئے ہوئے ہیں۔ میں خود ہی یہاں اس کے لیے راضی نامہ لکھ دیتی ہوں اور انگوٹھا لگا دیتی ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہے۔ اس نے تھوڑا توقف کیا اور پھر زیر لب کہنے لگا، اس بار بھی خدا ہی خیر کرے۔ اس نے کچھ فارم اٹھائے اور محمد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، انہیں پر کر کے اپنی ایک تصویر اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لے آؤ۔ باہر نکلتے وقت میں نے جوان کی طرف رخ کیا اور اسے کہا، بھائی اگر ایک پرندہ بھی آسمان پر مارتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر یہ بچہ دین کے کسی کام آ جائے تو یہ خدا ہی کی طرف سے ہے اور ہمارے لیے سربلندی کا باعث ہے۔ اگر کسی کام نہ آئے اور ایک اضافی کردار کے طور پر ہے تب بھی ہم راضی ہیں۔ امام کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گھر پہنچنے تک اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے فارم مریم کو دکھایا اور کہا، جب میں بسیج میں نام کا اندراج کروں گا تو بسیجی ہو جاؤں گا، وہ یقیناً مجھے وہ وردی بھی دیں گی، ایسا ہی ہے نا؟ اس نے ایک بال پوائنٹ ہاتھ میں لیا اور تہہ خانے میں چلا گیا۔ میں نے اسے آواز دی، محمد کھانا؟ کہنے لگا، بعد میں کھاؤں گا، ابھی بھوک نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس خوشی میں وہ ایک دو دن تک نہ تو ٹھیک سے کچھ کھا سکے گا اور نہ ہی اسے نیند آئے گی۔ میں نہیں جانتی، شاید اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسے قبول کر لیا گیا ہے۔ میں نے اسے اس کے حال پر رہنے دیا۔ مجھے محمد سے حسد ہونے لگا تھا، حاج حبیب سے حسد، اپنے شوہر اور بیٹے سے، بلکہ ان تمام مردوں سے جو محاذ پر جا سکتے تھے۔ حسرت ان دنوں میرا سب سے زیادہ جانا پہچانا احساس تھا۔ کسی بھی مرد کے محاذ پر جانے کی خبر سنتی، حرم کے حسین میں مجاہدین کو دیکھتی، ٹی وی پر مشتاق اور ہنستے کھیلتے جوانوں سے بھری بسوں کو دیکھتی تو آہ بھر کر رہ جاتی۔ میری آنکھیں ڈبڈبا جاتی اور دل کی گہرائی سے رنجیدہ ہو جاتی کہ میں سب کچھ چھوڑ کر محاذ پر نہیں جا سکتی، کہ وہاں کوئی کام انجام دے سکوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے بھی خدا کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے۔ حاجی جب محاذ سے واپس آئے تو میں نے سارا ماجرا انہیں سنایا۔ ان کے چہرے اور باتوں سے مخالفت ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ بچے نے دیکھ رکھا تھا کہ اس کے والد اپنے ایک دو رشتہ داروں کے ساتھ آتے جاتے ہیں، گھر میں مدد رسانی اور دوسرے کام دوروں پر رہتے ہیں۔ جہادی مرکزی کی گاڑی ہمیشہ دروازے پر آتی رہتی ہے، تو وہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑا ہو چکا ہے، کسی بری جگہ پر تو جا نہیں رہا تھا، یہ خدا کی طرف سے ہی ہو رہا تھا کہ یہ بچہ مسجد اور بسیجی مرکز کے راستے پر ہی چلے۔ محمد اس مرکز سے مانوس ہو گیا تھا۔ دن کو سلائی کے کام میں مصروف رہتا، نماز مغرب کے وقت جب مسجد میں جاتا تو پہلے کی نسبت دیر سے واپس آتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے نئے دوست بنا لیے، بعض اوقات وہ اس کے لیے گھر آ جاتے۔ میں دیکھتی کہ محمد کا جثہ ان سب سے زیادہ چھوٹا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہی بچہ ہے جن کی طرف محمد مسجد میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوگا اور اس کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ وہ ان کے نزدیک ہو اور ان کے ہمراہ رہے۔ اور اب اس کی یہ آواز پوری ہو چکی تھی۔ وہ اپنے سے بڑے سب لڑکوں کے ناموں کے ساتھ آغا کا لفظ لگاتا اور جلدی جلدی جوش و جذبے سے ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ محمد کی باتوں سے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ مرکز کی طرف سے ان کے لیے فوجی ٹریننگ رکھی گئی تھی۔ وہ انہیں اسلحے کا استعمال سکھانا چاہتے تھے، تاکہ یہاں تک کہ ایک دن محمد کی باری آ گئی اور اس نے اسلحہ ہاتھ میں لیا۔ محمد نے مجھے بتایا کہ میرے قد اور بندوق میں زیادہ فرق نہ تھا، لیکن میں پیچھے نہ ہٹا۔ میں جیسے ہی اسلحہ اٹھا کر خاص انداز میں کھڑا ہوا تو ہمارے کمانڈر خوش ہو گئے اور میری تصویر بھی لی گئی۔ جب وہ یہ سب کچھ بتا رہا تھا تو میرے دل میں غم انگڑائیاں لے رہا تھا۔
وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا اور اس وقت تک ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا تھا، حتیٰ کہ اگر کام بھی کرتا اور اجنبیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوتا تھا۔ شاید یہی ایک آرزو تھی اور اس کی پوری توجہ مرکز بسیج اور اپنے دوستوں کے ساتھ آمد و رفت کی طرف تھی، لیکن میرے اور حاجی کے سارے حواس محمد کی طرف تھے۔ لیکن اب وہ ایک ایسے راستے پر قدم رکھ چکا تھا کہ اگرچہ میں خود بھی خدا سے یہی دعا کرتی تھی کہ وہ اسی راستے پر چلے، لیکن اس کے ساتھ اپنی محبت اور اس کے لیے اپنی پریشانی سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی محمد گھر سے باہر جاتا تو میں اس کے پیچھے کئی مرتبہ صلوات پڑھ کر پھونکتی اور اسے خدا کے سپرد کر کے اس کی واپسی تک اس کا انتظار کرتی رہتی۔ کئی بار انہوں نے اسے اپنے سے بڑے لوگوں کے لڑکوں کے ساتھ گشت اور رات کی ڈیوٹی پر بھی بھیجا۔ ایک رات مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ رات کا آخری حصہ تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ روزانہ کی نسبت تھوڑی دیر سے آئے گا۔ میں نے چادر اوڑھی اور مسجد کی طرف چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے چوکیاں کہاں کہاں بنا رکھی ہیں۔ ان دنوں منافقین کی تخریب کاریاں بڑھ گئی تھیں۔ کچھ جوانوں کو بارڈر پر باسی فوج کے مقابلے پر دفاع کرنا ہوتا تھا، جبکہ کچھ کو شہروں کے اندر نامرد منافقین سے بھی ہوشیار رہنا ہوتا تھا کہ خواتین، بچوں اور دوسرے لوگوں کو زیادہ نقصان نہ پہنچائیں۔ جب میں اس بارزی کے نزدیک پہنچی تو وہیں ٹھہر گئی اور نظریں گھما کر محمد کو ڈھونڈنے لگی کہ دکھائی دیتا ہے یا نہیں، اور اپنے اس چھوٹے قد کے باوجود دور ہی سے اس اندھیرے میں بسیجیوں میں کھڑا دکھائی دے گیا۔ میں تھوڑی دیر ٹھہر کر اسے دیکھتی رہی، دل کو تھوڑا سکون مل گیا تو گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد 2-3 بار پھر گئی، یہاں تک کہ ایک لڑکے نے مجھے دیکھ لیا۔ میں وہاں ایک کونے میں کھڑی تھی اور بجلی کے ایک کھمبے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جھانک کر محمد کو دیکھ رہی تھی کہ دیکھا کہ پیچھے سے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ وہ ہمارے گھر میں کافی آتا جاتا رہا تھا۔ انہی دنوں محمد نے اسے ایک قمیص سی کر دی تھی۔ وہ کہنے لگا، حاج خانم، کچھ ہوا ہے کیا کہ آپ رات کے اس وقت یہاں آ گئی ہیں؟ اگر آپ کہیں تو محمد کو بلا لاؤں؟ میں نے کہا، نہیں کچھ نہیں ہوا، میں صرف اس لیے آئی تھی کہ میں اپنی بات کو آگے جاری نہ رکھ سکی۔ وہ بیچارہ خود ہی سمجھ گیا اور کہنے لگا، پریشان نہ ہوں، چھوٹے لڑکوں کا ہم زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہمارا دھیان ان کی طرف رہتا ہے، آپ بے فکر ہو کر چلی جائیں، جب ہمارا کام ختم ہوگا تو میں خود محمد کو گھر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، خدا تمہیں تمہارے والدین کے لیے سلامت رکھے۔ میں نے چادر مٹھی میں لے کر تھوڑی اوپر کی طرف کھینچی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی محمد سے کم ملنے، گھر میں اس کے کم رہنے اور اس کے مسلسل جمکران جانے کی عادت ہو گئی۔ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ بچہ ایسا لگنے لگا جیسے ایک ہی سال میں کئی سال بڑا ہو چکا ہو۔ اس کی روح ترقی کر گئی تھی اور بالوں پر کھل گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان سالوں میں وہی دن گزار رہی تھی جن کی مجھے ہمیشہ سے آرزو رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری محنتیں رنگ لے آئی ہیں۔ میں سوچتی تھی کہ میں جو ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھتے وقت کہا کرتی تھی کہ اے میرے آقا حسین، کاش میں بھی کربلا میں ہوتی اور آپ کی مدد کرتی، تو اب اس مدد کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہمارا گھر محلے کا سب سے زیادہ مصروف اور آمد و رفت والا گھر بن چکا تھا۔ میں ہمیشہ مصروف رہتی اور میری جسمانی توانائی بھی کم ہونے لگی تھی۔ گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد کا انتظار تھا۔ ہمسایوں کا دھیان ہر وقت میری طرف لگا رہتا اور مریم کو تاکید کرتی رہتی کہ میرا خیال رکھے، اور خود بھی ہر وقت میرے حوالے سے چوکنا رہتی۔ لیکن میں نے شروع ہی سے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ بچوں کو بھی نازک مزاجی سے دور رکھا ہوا تھا۔ ہر بار ولادت کے لمحات میرے لیے سخت ہوتی، لیکن اپنے آپ کو درد اور بیماری کی وجہ سے استراحت نہیں دیتی تھی، بلکہ جلد ہی کاموں اور زندگی کے دوسرے امور میں مصروف ہو جاتی، کیونکہ جولائی کے لمبے اور گرم دن ابھی رات میں تبدیل نہیں ہوتے تھے کہ میں بچے کو بغل میں اٹھائے اپنا ہاتھ اس کے چھوٹے سے خوبصورت ہاتھ پر رکھتی۔ یہ چھٹی بار تھی جب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم کا ایک حصہ مجھ سے جدا کر دیا گیا ہے اور طے پایا ہے کہ وہ مجھ سے الگ ہو کر اس دنیا میں مستقل اپنی زندگی جیے۔ البتہ یہ چھٹی کے ساتھ آخری بار بھی ثابت ہوئی۔ 1985 کی گرمیوں کا موسم تھا۔ بچی کے نام پر کوئی ایک فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہر ایک کی اپنی رائے تھی۔ بالآخر اس بات پر
ہم سب متفق ہو گئے کہ بچی کا نام سمانہ رکھا جائے اور کچھ دن تک ہم اسے سمانہ ہی بلاتے رہے۔ حاجی جب شناختی کارڈ لے کر آئے تو بچے حیران رہ گئے۔ وہ مسلسل کہے جا رہے تھے، بابا غلط ہو گیا، بابا انہوں نے غلط لکھ دیا۔ حاجی نے سادگی سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں، مگر ہوا کیا؟ میں ہکا بکا ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور یہ دیکھنے کے لیے منتظر تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بچوں نے شناختی کارڈ کا پہلا صفحہ لیا اور حاجی کے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگے، یہاں تو لکھا ہے زینب معماریان۔ حاجی نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، انہوں نے بچی کا نام پوچھا تو میری زبان پر زینب آ گیا۔ ٹھیک ہے نا، زینب بہت اچھا نام ہے۔ بچوں کو غصہ آ رہا تھا۔ ان کے غصے سے پھکارنے پر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ ان کے غصے کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے میں نے حاجی کی بات کی حمایت کرتے ہوئے بچوں سے کہا، تمہیں پتہ تو ہے کہ زینب زیادہ خوبصورت نام ہے۔ میں ایک طرف چلی گئی اور بچی کو دودھ پلانے لگی۔ میں نے لوگوں کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیا جو کہہ رہے تھے زینب نام سخت ہے اور ایسا بچہ مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں کہتی زینب کا نام شروع ہی سے حسین کے ساتھ تھا اور یہی میرے لیے ایک دنیا کے برابر ہے۔ میں مطمئن تھی کہ جب وہ خود بڑی ہو جائے گی تو یقیناً اس پر راضی ہوگی۔